خالد بیگ صاحب، امریکہ اور ایران کا معاہدہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ طے پانے کا اعلان کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے. پاکستان نے وہ کر دیا جس کا کسی کو وہم و گمان نہیں تھا، اور پاکستان ایک بار پھر جو ہے امن کا سفیر ثابت ہوا. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو، اور خاص طور پر نصف صدی کے اتنے لمبے کشیدگی کے اسپین کو پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھایا اور اس معاہدے کی طرف لے کر آیا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کا جو سوال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جنگ ناگزیر تھی جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر گزشتہ برس، یا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے بعد جو کشیدگی تھی، پہلے بھی حملہ کیا گیا، تو جو 28 فروری کو جس طریقے سے ایران پر حملہ آور ہوئے، یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے کیا رول ادا کیا، اور کیا آج سے 1.5 سال 2 سال قبل کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر جائے گا. دیکھیے، اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان، ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی اور 2 ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی. پاکستان نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے کردار کو تسلیم کیا، لیکن کیا یہ پاکستان کا کردار اب دنیا تسلیم کرے گی کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی وہ رکوا کر پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا؟ یہ پاکستان کا اصل کردار ہے کہ پاکستان نے اپنی دن رات انتھک محنت سے، نیک نیتی سے، ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جو ہے ان دونوں نے مل کر جس طریقے سے تغدو کی، دونوں سے رابطوں میں رہے، پھر خلیج کی ریاستوں میں رابطے میں رہے، اور اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. یہ جتنے فریقین ہیں جس میں ایران اور امریکہ تو سر فہرست تھے چونکہ آپس میں برسر پیکار تھے، اس کے علاوہ خلیج کے ممالک، ان سب کو صرف پاکستان پر اعتبار تھا، اور یہ کسی بھی دنیا کے اور ملک پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ پاکستان کی اصل حقیقت اور اہمیت ہے جو دنیا بھر نے تسلیم کر لی ہے. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھا جائے، جو پہلا سوال تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کی جنگ کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو نیتن یاہو جو ہے پچھلے 40 برس سے وہ اپنا بیان بھی دے چکا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو اور ایران کو تباہ و برباد کرے، لیکن اسے آج تک کوئی اس طرح کا ٹرمپ جیسا جو ہے امریکی صدر نہیں ملا جو اس کے باتوں میں، اس کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ آور ہو جائے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا، ٹرمپ کی ضرورت یہ تھی کہ اب آپ دوبارہ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر، امریکی میڈیا کے اندر اور ایکس ٹویٹر پر بھی دوبارہ ایپسٹین فائلز جو ہیں ان کے قصے اور اریاں قسم کی کم اور معصوم بچیوں کے ساتھ ٹرمپ اور دیگر امریکی لیڈران کی جو تصویریں ہیں، اور وہ سارا کچھ جو ہے دوبارہ آنا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے انڈور جو ہے وہ تحقیقات شامل ہے، جس میں بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں ان سے ان کیمرہ جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں. تو یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اب ٹرمپ بھی راضی ہو گیا کہ کسی طریقے سے یہ جو ہم بدنامی کی طرف جا رہا ہے ٹرمپ اور اس کا باقی جو لیڈران ہیں امریکہ کے، تو اسے بچایا جائے اور دنیا کی توجہ جو ہے وہ جنگ کی طرف مبذول ہو جائے. اور نیتن یاہو نے اس پوری صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن اس میں اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے جو ایک بہت بڑی متھ قائم کی ہوئی تھی، اور وہ متھ یہ تھی کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ بہت سارے جو دانشور تھے دنیا کے بھی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے ملک کی اسلامی دنیا سے بھی، وہ متفق تھے کہ اسرائیل جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے فتویٰ یا قبضے کر رہے اسلامی ممالک ہمسایوں پہ، تو وہ ضرور ایسا کر گزرے گا. اس کی یہ متھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہاں جی، انٹچبل جو ہے وہ ایک امیج تھا اسرائیل کا، لیکن یہ اس جنگ نے اور خاص طور پر اس تمام کشیدگی کی صورتحال میں جو اسرائیل کے ساتھ ہوا، یا جو امریکہ کو جس رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ایران سے، وہ بھی ایک بالکل حصہ ہے. بالکل حصہ ہے. جی، یہ بتائیے گا کہ تقریباً جی اس میں ایک اور چیز ہے. جی یاسر صاحب ایک چیز اور آپ بھول گئے ہیں. اس متھ میں ایک اور متھ بھی تھی، وہ تھیں گلف کی ریاستیں جو یہ سمجھتی تھیں امریکہ ان کا انداتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. مطلب اللہ سے زیادہ انہیں امریکہ پر اعتبار تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کھربوں ڈالر جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے پچھلے نصف صدی میں امریکہ کو فراہم کیے، اور ان کو اڈوں کے لیے جگہ فراہم کی. حالانکہ وہاں جو اڈے گلف کی ریاستوں میں امریکہ نے قائم کیے تھے وہ ان کے تحفظ کے لیے نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر اس لیے تھے کہ وہاں سے وہ باقی دنیا پر نظر رکھ سکے اور اپنی جو ہے ایک طاقت جو ہے، مائٹ جو ہے، وہ رشیا کو، چائنا کو، باقی دیگر ممالک کو دکھا سکے. اور دونوں ہی برباد ہو گئے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ گلف کی ریاستوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ جو اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ہی سرزمین پر بیٹھ کر ہماری حفاظت کیا کرے گا. اور دوسری طرف جو ہے امریکہ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی حماقت کی، اور اس کا جو دے ہوئکل ایک بہت بڑا
دنیا کے بدمعاش کا ایک امیج تھا کہ یہ کچھ بھی کر گزرے گا, دنیا اس سے ڈرتی تھی, وہ اس کا امیج بھی برباد ہو گیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں. اچھا خالد بیگ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی اسرائیل کے بارے میں اور ایران کے بارے میں بھی کہ دونوں کو اپنی حیثیت کا اور اپنا جو اسی طرح خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے امریکہ کے اڈوں کے حوالے سے اور ان کے ایک لائف گارڈ کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس دستخط ہونے جا رہے ہیں 19 جون کو جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں, وزیر اعظم شہباز شریف بھی جائیں گے, ان کے ساتھ وفد جائے گا, موسٹ پرابیبلی فیلڈ مارشل بھی شاید جائیں گے, اور اس میں تمام صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 4 دن باقی ہیں اور 2-3 دن پہلے بھی اسرائیل نے امن کی کوششیں اور معاہدے کی باتیں ہونے کے بالکل قریب اور ٹرمپ کی جانب سے یقین دہانیوں اور جنگ بندی کی باتوں کے باوجود جو ہے وہ حملہ کیا لبنان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو 4 دن ہیں باقی, اس میں کیا ممکنات ہو سکتے ہیں؟ کیا اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر سازش کی جا سکتی ہے؟ کیا اس امن معاہدے کو, اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس میں کچھ کھٹائی ڈالنے کے لیے ایران, کیونکہ آلریڈی اس بارے میں بہت بات کر چکا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے, اور یا تو اسرائیل کے سامنے امریکہ بے بس ہے یا پھر اس کی چلتی نہیں ہے, یا امریکہ جان کر اسرائیل کی طرف سے یہ کام کرواتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا اب کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا جو بنیادی کردار ہے وہ بالکل نریندر مودی کی طرح بالکل ایسے ہی نیتن یاہو بھی اب یہ کھچیانی بلی کھمبا نوچے والی ان کی صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری دموں تک کل بھی جس طریقے سے لبنان پر نیتن یاہو نے حملہ کرایا, اسرائیل نے حملہ کیا, تو اس کے جواب میں پھر ایران نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور براہ راست اسرائیل پر حملہ آور ہو کر اس کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ شاید زیادہ عرصے تک اسرائیل جو ہے اس کو چھپا نہ سکیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک لفظ, ایک مینا, میں کسی فلمی اداکارہ کی بات نہیں کر رہا, MENA, یہ ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ. اب یہ جو پورا علاقہ ہے اس وقت ان کو پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے, پاکستان کے ساتھ کی ضرورت ہے اور پاکستان کی طرف سے حمایت کی ضرورت ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پاکستان جو ہے ایک صرف امن بروکر کے طور پر ابھرنے کے سامنے نہیں آیا, بلکہ یہ گرانٹور ہے, یہ ضامن ہے اس پورے خطے میں, جو کہ مینا اگر آپ کہیں مڈل ایسٹ سے لے کر نارتھ افریقہ تک, وہاں کے تجارت, وہاں کے کاروبار, ہر چیز میں جو ہے پاکستان جو ہے ان پوری یہاں جتنے بھی ریاستیں ہیں ان سب کو پاکستان کی مدد اور آشیرواد کی ضرورت ہے. تو یوں کہہ لیں کہ آنے والے وقتوں میں مینا جو ہے اس کے لیے اہم کردار جو ہے وہ صرف پاکستان کا ہی ہوگا اس خطے میں, نہ امریکہ کا ہوگا, نہ روس کا ہوگا, نہ چین کا ہوگا, اور انڈیا تو اس خطے سے ویسے ہی فارغ ہو گیا اور اس نے جس طریقے سے اپنی پاکستان دشمنی میں, اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں اس نے جس طریقے سے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اسرائیل کو ساتھ ملا کر اور وہ کوشش کرے کہ, اور اس نے بیانات بھی دیے کہ جلد جو ہے ایران گر جائے گا اور ایران گرے گا تو اس کے بعد پھر پاکستان گرے گا. دیکھیے یہ ایک صورتحال جو ہے اس میں اللہ کی مدد اور نصرت بھی پاکستان کو حاصل رہی ہے, اور اس کی ابتدا جو ہے وہ آپریشن سندور جو تھا نریندر مودی کی طرف سے جو ہم پہ برپا کیا گیا تھا, ایک میزائل برسائے گئے تھے, اس کے جواب میں جو 100 گھنٹے کی جنگ میں پاکستان نے جس قدر انڈیا کو نقصان پہنچایا ہے ابھی تک اس کی مکمل تفصیلات جو ہے سامنے نہیں آ سکی. گو انڈیا کی طرف سے ان کے اپنے جو سیکیورٹی انالسٹ ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اپنے ریٹائرڈ جرنیل بھی جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ پاکستان نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور شاید بہت سارے معاملات میں خاص طور پر انڈین ایئر فورس کو لے کے, ان کی نیوی کو لے کے اور ان کا جو سائبر وارفیئر ہے اس کو لے کر انہیں شاید بہت وقت لگے کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی عوام پر اپنا اعتماد جو ہے انڈین آرمی بحال کر سکے. اچھا خالد بیگ صاحب, سوال یہ بھی تھا کہ اسرائیل ان 4 دنوں میں کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 4 دنوں میں اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو, ان کوششوں کو, ان قربتوں کو دوبارہ سے متاثر کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہوا تو یہود و حنود دونوں تنہا ہو چکے ہیں. اب یہ دونوں مل کے کریں آوازاریاں, ان کی یہی سچویشن ہے. ایران اور نریندر مودی اور نیتن یاہو ان کو چاہیے کہ ایک باپ ہے, ایک ماں ہے. اس نے خود کہا تھا اسرائیل کو کہ یہ ہمارا باپ ہے نریندر مودی نے, تو اس پہ کہا گیا تھا کہ اس کا مطلب ہے پھر ماں جو ہے وہ نریندر مودی ہے. تو ان کو چاہیے کہ گلے مل کر جو ہے آوازاریاں کریں, ایک دوسرے کے دکھ بانٹیں. وہ اب 4 دنوں میں کیا کر لے گا جو پچھلے جو ہے 3 مہینے میں نہیں کر سکا, تو آج ان 4 دنوں میں بھی کیا کرے گا؟ اگر کچھ کرے گا بھی صحیح تو مزید بدنام اور ذلیل و خوار ہوتا رہے گا, اور اسرائیل جو ہے اس کا برا وقت جو ہے شروع ہو گیا ہے. اور یقین کریں اس میں بنیادی رول جو ہے پاکستان کی بہادر افواج کا ہے, پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ہے اور پاکستان کی حکومت کا ہے.
اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کریڈٹ جو ہے اس میں جتنی محنت ہے، سارا اعتماد جو ہے، جس طریقے سے پاکستان کو جو ہے ہر طرف سے ایک آشیرواد ملی اور یہ تھا کہ اس پہ اعتماد کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی افواج ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو افواج کے خلاف جو ناراض لوگ ہیں، جو تحفظات رکھتے ہیں، ان کو شاید یہ الفاظ برے لگیں، لیکن دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل اور ان کی جو ہے وہ تعلقات، روابط اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دونوں ملکوں کو قریب لانے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ان کی کوششیں بھی جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ خالد بیگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کو، خاص طور پر ایران امریکہ کو، یہ معاہدہ اور اس جنگ بندی اور جنگ سے کیا ملا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سمیت جو مسائل اس جنگ کے بعد پوری دنیا کو درپیش ہوئے وہ کب تک حل ہو ڈیموکریٹس نے جائیں؟ بیان جاری کیا ہے، ایک ان کے کچھ لیڈروں نے جو ہے باقاعدہ میڈیا سے بات چیت کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں، جیسے آپ کا سوال ہے کہ اس جنگ سے امریکہ کو کیا ملا، امریکہ نے کیا حاصل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کھلوا دی۔ تو کیا جنگ سے پہلے یہ بند تھی؟ کیا یہ کھلی ہوئی نہیں تھی؟ پھر اس نے کہا ہے، دوسرا یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم نے امن قائم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہاں اس سے پہلے وہاں پہ امن نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ کاروبار نہیں ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے اور نیتن یاہو کے بہکاوے میں آ کر امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اب دنیا امریکہ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو صاف کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے، جب ایران کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو معاہدے میں اتنا وقت لگا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہے وعدہ کرتا تھا اور دوسرے روز پتہ لگتا تھا اسرائیل جو ہے جو حملہ کر دی ہے، پھر وہ اس کے خاطر اس کی حمایت میں امریکہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور یہ نقصانات کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ یہ ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے میڈیا کو بھی بتائی ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے نقصانات ایسے ہیں جو شاید ابھی ہم سامنے نہیں لانا چاہتے، جس میں جو ہے اپنا امریکہ کے بحری بیڑے اور امریکہ کی ایئر فورس کے جدید ترین جو طیارے تھے وہ، اور امریکی جو میزائل بردار اپنا جو ان کے جہاز اور باقی پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کے ایک ابزورز جو ہے اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، ایٹمی ابزور جو تھی، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس میں باقاعدہ ایک نیا سورج جو ہے، وہ علامت اقبال کا ایک شعر تھا نا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، گو انہوں نے یہ بات بہت پہلے کی تھی، لیکن ان کے ویژن نے بھانپ لیا تھا کہ دنیا میں آئندہ جو کردار ہے وہ یورپ کا نہیں، وہ مشرق کا ہے، اور مشرق جو ہے وہ اس وقت ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جس میں بنیادی کردار جو ہے پاکستان کا ہے۔ اور اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف پاکستان کے پانی بند کرنے کی جیسی دھمکیاں اور اس طرح کی حرکتیں کر کے دنیا میں اپنے آپ کو کچھ پہلوان ثابت کر لے گا، اس کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے ہی ملک کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، وہ پہلے ان سے نبرد آزما ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور رہ گئے اس کی طرف سے ڈیم بنانے اور اس طرح کی حرکتیں۔ ٹھیک ہے، اچھا خالد بیگ صاحب لاسٹ کویسچن کہ یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے حوالے سے جو ایران کی جانب سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان کے میڈیا کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ جو یہ معاہدہ ہوگا وہ ایک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سے ہوگا، اور تاکہ اس کو عالمی قوانین کی حمایت حاصل ہو اور عالمی قانونی حیثیت حاصل ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیے یہ ایران نے کہا ضرور ہے، لیکن ایک طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ پر طنز کیا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پر طنز کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر معصوم بچوں کا قتل عام اور ان سے ظلم اور بربریت کی ایسے مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر سلامتی کونسل نے کیا کر لیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے جو ایران اور یہ جو امریکہ کے درمیان جنگ تھی اس کے رکوانے میں سلامتی کونسل نے کیا کردار ادا کر لیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اگر عالمی جو قوانین ہیں، جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، اگر وہ ان کا احترام کریں اور سمجھیں کہ وہ جو ایک ضابطہ جو پوری دنیا نے مل کر دنیا میں امن کے لیے اور سلامتی کے لیے طے کیے تھے، اگر وہ ان کا احترام کرتے تو آج دنیا اس طریقے سے ہر جگہ کشیدگی اور مسائل نہ ہوتے۔ اور باقی دور کی بات کیا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ایک اپنا کشمیریوں کے لیے حقوق کی بات جو ہے قراردادیں سلامتی کونسل جو ہے منظور کر چکی تھی، کیا وہ ان پہ اوپر سلامتی کونسل نے عمل درآمد کرایا؟ لہٰذا سلامتی کونسل کا تو ایسی ہی ایک ٹھپا سا ہے، علامتی ایک رہ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے سلامتی کونسل جو ہے اس کا کردار جو ہے، اس کے اوپر دنیا کے ایک اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے، تو اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کے اوپر دنیا جو ہے وہ اعتبار کر سکے یا اعتماد کر سکے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، فوج بہت بڑی ہے، لیکن وقت تبدیل ہو رہا ہے، اور اس بدلتے وقت میں جو ہے ایک نئی طاقت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، جس کو آپ مشرق کی طرف سے کہہ سکتے ہیں، جس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہوگی نئی ایک اقتصادی قوت۔ اس میں پھر مینا کی آپ ذکر ضرور کروں گا کہ مینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے،
ہمارا یہ خلیج کی ریاستوں گلف کی ریاستوں سے لے کے تو وہ نارتھ افریقہ تک بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس میں جس وقت پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آئے گا تو آپ یقین کیجیے اس وقت پھر پاکستان کے اندر کے داخلی بہت سارے مسائل بھی خود بخود اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔